کہانی ایک ایسی سرزمین کی جہاں کبھی تلواروں کی گونج ہوا کرتی تھی، پہاڑوں کے درمیان سامورائی کا راج، لکڑی کے گھروں میں جلتے چراغ اور قدرتی مناظر ہر طرف حسن بکھیرتے تھے۔ لیکن پھر زمین لرز اٹھی، آسمان آگ اگلنے لگا اور ایک لمحے میں سب کچھ راکھ ہو گیا۔ یہ جاپان تھا جو ایٹمی تباہی کا نشانہ بنا۔ اس سرزمین نے خود کو سنبھالا، نئی زندگی پائی اور دنیا کو دکھا دیا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو مٹی سے اٹھ کر انسان ستاروں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے جاپان کا سفر جو ایک قدیم روایت سے شروع ہوتا ہے، سامورائی دور سے گزرتا ہے، جنگوں کی تباہی دیکھتا ہے اور پھر ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ سب شروع ہوا ہزاروں سال پہلے، جب جاپان کو ایک میتھیکل لینڈ سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق پہلا جاپانی بادشاہ شہنشاہ جیمو مانا جاتا ہے، جسے سورج کی دیوی کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ اس وقت قدرتی عناصر جیسے پہاڑ، دریا، درخت اور ہوا سب کو ایک خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ یہی سوچ شنٹو مذہب کی بنیاد بنی، جو جاپانی ثقافت کے اندر گہری جڑیں رکھتا ہے۔ بعد میں چین اور کوریا سے بدھزم بھی جاپان پہنچا اور دونوں نظریات نے مل کر ایک ایسا ثقافتی امتزاج پیدا کیا جو آج بھی جاپانی فن، آرٹ اور رسوم میں نظر آتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب جاپان ظاہری طور پر سادہ تھا لیکن اندرونی طور پر ترقی کی بنیادیں رکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جاپان میں طاقت کا توازن بدلنے لگا۔ شہنشاہ صرف ایک علامتی شخصیت بن کر رہ گیا، جبکہ اصل اختیار فوجی حکمرانوں یعنی شوگن کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہی وہ دور تھا جب جاپان کے بہادر جنگجو، جنہیں سامورائی کہا جاتا ہے، تاریخ کے منظر نامے پر نمایاں ہوئے۔ ان جنگجوؤں کا ضابطۂ زندگی تھا بوشیڈو، یعنی جنگجو کا راستہ، ایک ایسا اصول جو عزت، وفاداری اور جان قربان کرنے کے جذبے پر قائم تھا۔ لیکن جاپان صرف بیرونی جنگوں میں نہیں الجھا تھا، بلکہ اندرونی خانہ جنگیوں نے بھی ملک کو کئی حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ اسی مسلسل انتشار اور خانہ جنگی کے ماحول میں 1603 میں ایک بصیرت رکھنے والے اور مضبوط قوت کے مالک رہنما ٹوکوگاوا ایاسو نے قدم بڑھایا۔ اس نے جاپان کے بکھرے ہوئے علاقوں کو یکجا کیا اور ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایڈو دور کا آغاز ہوا، جاپانی تاریخ کا ایک طویل، پرامن اور ثقافتی ترقی سے بھرپور باب۔ اس دور میں جاپان نے خود کو بیرونی دنیا سے الگ کر لیا تاکہ اپنی تہذیب، روایات اور فنون کو بغیر کسی بیرونی مداخلت کے پروان چڑھایا جا سکے۔ 1853 میں جب امریکی کمانڈر میتھیو پیری اپنے طاقتور بھاپ کے جہازوں کے ساتھ جاپان کی بندرگاہ پر پہنچا تو جاپانیوں کے لیے یہ ایک چونکا دینے والا لمحہ تھا۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلد ہی جاپان کو احساس ہوا کہ دنیا سے پیچھے رہنے کا مطلب کمزوری ہے اور اگر ترقی کرنی ہے تو خود کو بدلنا ہوگا۔ اسی لمحے سے ایک نیا دور شروع ہوا جسے میجی دور کہا جاتا ہے، یعنی جدت کا زمانہ۔ جاپان نے مغربی طرز زندگی اپنائی، تعلیم کا نظام بدلا، صنعتوں کو فروغ دیا اور اپنی فوج کو مضبوط بنایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملک جو کبھی دنیا سے الگ تھلگ تھا، اب ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت میں بدل چکا تھا۔ اپنی طاقت کے نشے میں جاپان نے خطے میں اپنی سرحدیں پھیلانا شروع کی، کوریا، تائیوان اور چین پر حملے کیے۔ پھر 1941 میں امریکہ کے پرل ہاربر پر حملہ کر کے عالمی جنگ کا حصہ بن گیا۔ یہ جنگ کئی سال چلی اور بالآخر امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ چند لمحوں میں ہزاروں جانیں راکھ ہو گئی، جاپان نے شکست قبول کر لی۔ یہ لمحہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں تباہی اور امید ایک ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جنگ کے بعد جاپان ایک تباہ حال ملک تھا، لیکن اس قوم نے حوصلہ نہیں ہارا۔ امریکہ کی مدد سے انہوں نے نیا نظام اپنایا، جمہوریت کو فروغ دیا اور معیشت کی بنیاد نئے سرے سے رکھی۔ چھوٹے چھوٹے کارخانے لگے جو چند دہائیوں میں عالمی ادارے بن گئے۔ سونی، ٹویوٹا، پیناسونک اور ہونڈا، یہ سب جاپان کی محنت کی علامت ہیں۔ صرف 30 سال میں جاپان دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا۔ آج جاپان صرف ایک ترقی یافتہ ملک نہیں بلکہ ایک مہذب اور باوقار قوم کی علامت ہے۔ یہاں کے لوگ صفائی، وقت کی پابندی اور دوسروں کی عزت کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ جاپان کی تیز رفتار اور وقت کی پابند ٹرینز اس قوم کا نظم و ضبط اور ذمہ داری کی جھلک پیش کرتی ہیں۔
रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खलाई तहकीक और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में जापान दुनिया की क़यादत कर रहा है। यहाँ स्कूलों में बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं बल्कि सफाई, नज़्म व ज़ब्त और इखलाकियात भी सिखाई जाती हैं। यही तरबियत जापान को दुनिया के महफूज तरीन और बाएतमाद ममालिक में शामिल करती है। जापानी अवाम पुरअमन, मेहनती और दूसरों के अकायद का एहतराम करने वाले हैं। जापान में हज़ारों पाकिस्तानी मेहनत करते हैं जो मकामी लोगों की नज़र में काबिल एतमाद और बाइखलाक समझे जाते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाके जैसे हुंजा, सवात और गिलगित जापानी सियाहों को बहुत पसंद आते हैं। जापानी नौजवान पाकिस्तानी खानों से भी खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। अगरचे हुकूमतों के दरमियान ज़्यादा गहरे ताल्लुकात नहीं, लेकिन अवामी सतह पर एक खामोश एहतराम ज़रूर मौजूद है। जापान की कहानी सिर्फ एक कौम की तरक्की नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अगर कौम मुत्तहिद हो, तालीम, दियानत और मेहनत को अपनाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। पाकिस्तान भी यही कर सकता है। अगर हम संजीदगी से अपना निज़ाम बेहतर करें तो राख से उठकर हम भी दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।